اللہ کا بندہ جاتا ہے، جب مومن جاتا ہے تو جس زمین سے وہ گزرتا ہے ایک بندہ، وہ زمین بھی روتی ہے، جس درخت کے نیچے سے گزرتا ہے وہ درخت بھی روتا ہے، جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے وہ مسجد بھی روتی ہے، اور جہاں کہیں وہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرتا ہے وہ جگہ روتی ہے، جہاں جید علماء کرام مشایخ اعظام موجود ہیں۔ فما وقت علیہم السماء والارض، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے مرنے پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ فرعون مرا، نمرود مرا، قارون مرا، ان کے مرنے پر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے، لیکن اللہ کا نیک بندہ جب دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ مرحوم نے الحمدللہ العزیز خوبصورت زندگی گزاری۔ میرے ساتھ جاوید کشمیری صاحب کے کھڑے ہیں، اکثر ان کے پسات یہاں سیافی حضرات، ندیم رضا خان صاحب جنرل سیکرٹری مرکزی سیرت کمیٹی ضلع اٹک، یہاں انجینئر، ڈاکٹر، ہر شعبے سیاسی سماجی ہر شعبے سے حضرات صرف ضلع اٹک میں نہیں بلکہ پورے پاکستان ہر کے یہاں موجود ہیں۔ اللہ سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ عادیت میں مقبول و منظور فرمائے۔ یہ عظیم جرگہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ابھی ہیرا اسقاط ہوا ہے، علامہ حافظ ابرار حسین صاحب، قاضی احسان الحق قریشی صاحب نے اور جملہ علماء کرام نے ہیرا اسقاط کیا، مولانا باز جنگ صاحب، مولانا مسعود صاحب، اللہ یہ ہیرا اسقاط یہ بھی سرکار عبد کرام صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کی سنت ہے، ہیرا اسقاط کرنا، باقی اس پر الگ گفتگو ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ وقت بالکل ہونے والا ہے۔ 4 منٹ باقی تھے، میں اس وقت گفتگو کی تھی، تو میں ٹائم کی پابندی کرتا ہوں، ویسے بھی ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے، ہمارے آنے کی بھی پابندی ہے، ہمارے جانے کی بھی پابندی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے ایک لمحہ نہ پہلے جاتا ہے نہ ایک لمحہ بعد میں جاتا ہے، جو وقت مقررہ ہوتا ہے اسی پر وہ چلا جاتا ہے۔ جانا سب نے جانا ہے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو حقوق اللہ، حقوق العباد کی پاسداری کرنی چاہیے، اور بالخصوص جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں جو باقی عمر ہے اس کو بونس سمجھو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ نصیر ملت پیر نصیر الدین علیہ رحمت 60 سال کی عمر سے پہلے مثال فرما گئے، تو آج بھی استاد علماء گولڈا شریف کے شہزادوں کے استاد، میری مراد شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد سلیمان صاحب علیہ رحمت، ان کی نماز جنازہ راول پنڈی 3 بجے، اور عرس مبارک باغ نیلاب شریف، حسن عبدال، سالک آباد عرس شریف، ایک تقریب نہیں بہت ساری تقریبات ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ خوش قسمت ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ نیت کریں، نماز جنازہ پڑھانے والے، نماز جنازہ پڑھنے والے، انما الاعمال بالنیات، ہماری نیتوں میں فطور نہیں ہونا چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ آج نماز جنازہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، یہ سرکار عبد کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صبر کرو، کھانا کھاؤ، رات کو سو، سرکار کی سنت سمجھ کر یہ کام کرو گے، کھانا تو کھانا ہے، پانی تو پینا ہے، سرکار کی سنت سمجھ کر یہ کام کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا۔ باہر یہ کرنا آتا، ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور بالخصوص جو جن کی عمر 40 سال سے زائد ہو چکی ہے، میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ پیچھے تک افیسر، سیاسی، سماجی ہر شعبے سے منسلک حضرات موجود ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، رب ذوالجلال جانتا ہے، اللہ سب کی حاضریاں مقبول و منظور فرمائے۔ مجھ سمیت ہم سب کو محاسبہ کرنا چاہیے، بالخصوص جو بزرگ ہو گئے ہیں، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، کسی بزرگ کے بال سفید ہو گئے، کسی نے پوچھا، سردار رفاقت خان صاحب کسی سے پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے، بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ حال کیا ہے، تو پنجابی کے چونکہ گاؤں ہے، اب تو لوگ اردو بھی سمجھتے ہیں، انگلش بھی سمجھتے ہیں، تو پنجابی کے اس نے یوں جواب دیا، 1 منٹ باقی ہے، اس نے کہا گئی جوانی تے ہونے آیا بڑھاپا تے جس سے روح پہ وٹایا، کالیاں والا بدلی کی تھی تے ہونے چٹیاں پھیرا پایا۔ جوانی چلی گئی، تو حال پوچھتا ہے، اب میں موت کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام پسماندگان کو، تمام فیملی کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا